اور اب بات کریں گے خیبر ایجنسی میں ویلنٹائن ڈے کی۔ ناظرین، ملک کے دوسرے علاقوں کے برعکس خیبر ایجنسی میں ویلنٹائن ڈے نہیں منایا گیا اور اسے ایک عام دن کی طرح گزارا گیا۔ خیبر ایجنسی میں ویلنٹائن ڈے کیوں نہیں منایا گیا، اس حوالے سے وہاں کے نوجوان کیا کہتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں ماسٹر علی شنواری۔ 14 فروری کا دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں محبت کے اظہار کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن قبائلی علاقوں میں جہاں بہت سے لوگ ویلنٹائن دن سے ناواقف ہیں، تو وہاں قبائلی روایات کی تناظر میں کوئی دن نہیں منا سکتا۔ اس دن سے ہمارے لوگ ناواقف ہیں کیونکہ ہمارا قبائلی علاقہ ہے، اس میں پردے اور پردے کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اس دن میں ہمارے علاقے میں اس دن کا منانا مناسب نہیں ہے۔ یہاں نہ تو کوئی محبت کرنے والا اپنے پیارے کو پھول بیچ سکتا ہے، نہ کوئی کارڈ بیچتا ہے، بلکہ اس طرح کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ اس کو روے، لیکن پھر بھی محبت جو ہے نا ہر ایک کے دل میں ہے اپنے پیارے کے لیے۔ قبائلی معاشرے میں کسی لڑکی کو پھول دینا ہمارے معاشرے کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں محبت کے لیے قید یا روایات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ محبت خوشبو کی طرح ہے جو چھپائی نہیں چھپتی، لیکن قبائلی معاشرے میں ممکن نہیں۔ ہم اس لیے کچھ کا اظہار نہیں کر سکتے کہ ہمارے قبائلی علاقے میں رسم رواج طور طریقے ہے، اس کو اظہار کرنا جرم، محبت کرنا جرم تصور کرتا ہے۔ یہ قبائلی علاقہ ہے، یہاں پر اس قسم کی ٹیبوز ہے، اس طرح کے سوشل بیریئرز ہے کہ یو کانٹ تھنک اباؤٹ اٹ۔ یوں قبائلی علاقوں میں ویلنٹائن کا دن ایک عام دن کی طرح گزرتا ہے۔ کسی کو پھول دے بھی نہیں سکتے اور کسی سے پھول لے بھی نہیں سکتے۔ محبت کے جذبات سے کوئی انسان بھی عاری نہیں ہوتا، لیکن کسی کو محبت کے اظہار کے مواقع میسر ہوتے ہیں اور کوئی عمر بھر محبت کا جذبہ دل میں لیے پھرتا ہے۔ ماسٹر علی شنواری، دنیا نیوز، خیبر ایجنسی۔ ناظرین، قبائلی علاقوں کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے اگرچہ دنیا بھر میں محبت کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن خیبر ایجنسی میں یہ دن بھی عام دنوں کی طرح منایا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ مغرب کی تقلید کرنے کی بجائے اپنی معاشرتی پابندیوں کا لحاظ رکھتے ہوئے عوام اس قسم کے دن منائیں گے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں خیبر پختونخوا کی کچھ خبروں پر۔ عوامی جمہوری اتحاد کے مرکزی رہنما اور سوابی کے منتخب رکن قومی اسمبلی عثمان خان ترکئی نے کہا ہے کہ کرپشن اور اقربا پروری پر قابو پائے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ حکومت کو عوام کے بہترین مفاد میں اخراجات کم کرنے ہوں گے۔ یار حسین میں عوامی جمہوری اتحاد کے زیر اہتمام جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے عثمان خان ترکئی کا کہنا تھا کہ حکومت کو سماجی منصوبوں کے لیے زیادہ سے زیادہ فنڈز مختص کرنا ہوں گے۔ ترقیاتی فنڈز میں علاقے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، تاہم اس کے باوجود عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ عثمان ترکئی کا کہنا تھا کہ منافقت اور لوٹ کھسوٹ کی سیاست نے پاکستانی عوام کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ عوامی جمہوری اتحاد کے چیئرمین لیاقت خان ترکئی نے کہا کہ عوام کو منافقت سے پاک لیڈرشپ فراہم کریں گے۔ سابق ضلع ناظم سوابی شہرام خان ترکئی نے کہا کہ سوابی کے عوام کے حقوق کے لیے وہ ہر پلیٹ فارم پر آواز اٹھائیں گے اور سوابی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب۔ نظر ڈالتے ہیں صوبہ بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ لاکھوں کی آبادی پر مشتمل 86 گاؤں کے لیے بنائے گئے دیہی مرکز صحت میں صرف ایک ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر تعینات ہے، جو اکثر ڈیوٹی سے غائب رہتے ہیں، جبکہ صرف ڈسپنسر مریضوں کو ادویات فراہم کر رہا ہے۔ اسپتال کے تمام کمروں کو تالے لگ گئے ہیں۔ مریضوں کے لواحقین صحت کی سہولتیں نہ ملنے پر سراپا احتجاج ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں۔ پتوکی کے قریب واقع دیہی مرکز صحت کے تمام کمروں پہ تالے پڑ گئے۔ ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر کی عدم موجودگی پہ مریضوں کے لواحقین نے شدید احتجاج کیا۔ پتوکی نوائی گاؤں حلہ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والے دیہی مرکز صحت کی خوبصورت عمارت تو موجود ہے، لیکن ڈسپنسر لیاقت چودھری کے علاوہ کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں ہوتا۔ آپریشن تھیٹر سمیت تمام کمروں کو تالے لگے ہوئے۔ ڈاکٹر کے فرائض ڈسپنسر ادا کرتا ہے۔ میڈیا ٹیم کے اچانک دورے کے موقع پر ڈسپنسر لیاقت چودھری نے بتایا کہ ڈیوٹی ڈاکٹر اکرم ریحان ایک میٹنگ کے سلسلے میں قصور گئے ہوئے ہیں، جبکہ ہیلتھ قصور اسلم رنداوا نے بتایا کہ آج کوئی میٹنگ ہی نہیں ہے۔ دیہی مرکز صحت میں مریضوں کے لواحقین نے ڈاکٹر کی غیر موجودگی پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ناظرین، صحت کی ناکافی سہولتوں کے بارے میں میری دھرتی میری دنیا اپنی کئی رپورٹس میں نشاندہی کر چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رپورٹ میں علاقے کے عوام کو صحت کے حوالے سے درپیش مشکلات پیش کی گئیں اور امید کرتے ہیں کہ محکمہ صحت کے حکام ان مشکلات کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ اور اب بات کریں گے محکمہ تعلیم کے کارناموں کی۔
پتو کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول تمام بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ اسکول میں فرنیچر ہے، نہ بجلی اور نہ ہی چار دیواری۔ طالبات فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ بارش اور سیوریج کے پانی کی وجہ سے اسکول جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ آئے مزید جانتے ہیں۔ حکومت فروغ تعلیم اور تعلیمی سہولیات فراہم کرنے کے دعوے تو بہت کرتی ہے، لیکن پتوکی کا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول آج بھی تمام بنیادی سہولیات، فرنیچر، بجلی اور چار دیواری سے محروم ہے اور طالبات فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ پتوکی کی روائی گاؤں بکی میں واقع گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول کی چار دیواری ٹوٹ چکی ہے۔ اسکول میں بجلی، پینے کا پانی اور فرنیچر تک موجود نہیں۔ شدید سردی میں طالبات ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ اسکول کے ارد گرد گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جبکہ بارش اور سیوریج کا گندا پانی اسکول میں داخل ہو جاتا ہے۔ والدین اسکول کی چار دیواری نہ ہونے کی وجہ سے اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیجتے۔ علاقے کے لوگوں نے کہا کہ پنجاب حکومت دانش اسکولوں پر کروڑوں روپے خرچ کرنے کی بجائے ان خستہ حال اسکولوں پر توجہ دے تو شرح خواندگی اور معیار تعلیم بہتر ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ جو مسائل ہیں ان میں سب سے زیادہ یہی ہے کہ چار دیواری کا جو ہے گرلز اسکول ہوتے ہوئے چار دیواری کی اشد ضرورت ہے۔ جیڑی زمین سی میرے نام سی، یہ میں سکول نو دتی سی بچیاں واسطے، غریباں دیاں بچیاں واسطے، پراواں دیاں بچیاں واسطے۔ ویکھو جی ساری عمارت دا کی حال ہے، کی یہ سکول دا حال ہے۔ جیڑی میڈم ہے جناب وہ 1 2 3 کلومیٹر کچے راستے تے ٹرتے آندی ہے۔ انہاں دی جناب انہاں دی شفقت ہے، بڑی مہربانی ہے، یہ عمارت دا سوچا جاوے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی تعلیمی اداروں کی زبوحالی کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ ملک کے کس علاقے کا ذکر کریں جہاں بنیادی تعلیم کے لیے بہتر سہولتیں موجود ہوں؟ ہمیں تو ایسا کوئی علاقہ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کو نظر آئے تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم بھی ان بچوں کو بتا سکیں کہ تعلیمی سہولیات ہوتی کیا ہیں۔ اور ناظرین، اب ایک نظر ڈالتے ہیں صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں پر۔ محکمانہ منظوری کے بغیر گورنمنٹ گرلز ڈبل سیکشن اسکول میں لگے ہوئے سرسبز درخت جنگل قرار دے کر کاٹنا شروع کر دیے گئے۔ شہری تنظیموں کا اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے سرسبز درخت کٹوانے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ حافظ آباد کے علاقے علی پور روڈ پہ واقع گورنمنٹ گرلز ڈبل سیکشن اسکول میں عرصہ دراز سے تناور سرسبز درختوں کو کاٹنے کے لیے مبینہ طور پہ ہیڈ مسٹرس نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ یہ جنگل کاٹ دو، جس پہ ماتحت عملہ نے درختوں کی کٹائی شروع کر دی، جس سے آنے والی گرمیوں میں طالبات کے لیے سایہ ختم ہو جائے گا۔ جبکہ اسکول میں لگے ہوئے لاکھوں روپے کے درخت کاٹے جانے کے بارے میں کوئی بھی محکمانہ اجازت نہیں لی گئی اور نہ ہی کسی اخبار میں کوئی اشتہار دیا گیا۔ دوسری جانب سرسبز درختوں کو کاٹنے پر شہر کی سماجی تنظیموں نے ڈی سی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف سے مطالبہ کیا کہ عملے کو سرسبز درخت کاٹنے سے منع کیا جائے اور ایسے احکامات دینے والوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ای ڈی او ایجوکیشن سہیل اظہر کا کہنا ہے کہ ان سے نہ تو کسی نے اجازت لی اور نہ ہی کسی نے ایسا کرنے کے لیے ان کو کہا گیا، بلکہ جو لوگ اس کام میں ملوث ہوئے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ جبکہ اسکول کی ہیڈ مسٹرس کا کہنا ہے کہ وہ اسکول کی بہتری اور خوبصورتی کو جانتی ہیں، اس لیے درخت کٹوائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، لیکن آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ پروگرام میں ابھی باقی ہے۔ قصور کی بستی مسلم ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور ابلتے گٹروں کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا